چیزیں اگر آپ کی ذات میں، ہماری ذات میں یا ہمارے اندر آ جاتی ہیں تو پھر دنیا میں لوگوں کا جو شوگر کا لیول ہے وہ خود بخود مینٹین ہو جائے گا، بلڈ پریشر ٹھیک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں اسے اچھی صحت مانگتا ہوں۔ آپ کوئی جانور پال لیں، انسان کی طبیعت میں غصہ، حسد یا جھگڑا، بدلہ لینا، اگر یہ چیزیں رہتی ہیں السلام علیکم۔ آپ لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، آج دوستو ہم زندگی کے ایک بہت اہم پہلو پر بات کریں گے کہ زندگی میں اہم چیز کیا ہے، اسے کیسے حاصل کرنا ہے، اسے کیسے قائم رکھنا ہے۔ تو ہماری ساری بات اس کے گرد گھومے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے پروردگار عالم، اگر آپ کا بھی خدا ہوتا تو آپ اس سے کیا مانگتے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں اسے اچھی صحت مانگتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس سے اچھی صحت مانگتا۔ اچھی صحت انسانی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور اس صحت کا دشمن ہے نا جو، وہ کوئی باہر نہیں ہے، ہم اپنی صحت کے خود ہی دشمن ہیں۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں نا اپنے ساتھ، تو وہی مطلب کہ بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ اچھا، اب اچھی صحت، ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں صرف 10% لوگ ایسے ہیں جو بیماری سے مرتے ہیں، باقی 90% لوگ جو ہیں وہ ٹینشن سے جاتے ہیں، وہ دوسرے ایلیمنٹس ہیں، وہ بیماری نہیں ہے۔ 90% لوگ جو ہیں وہ ٹینشن، بیماریوں سے صرف 10% لوگ مرتے ہیں۔ اب ٹینشنز کیا ہیں اور اس کی سولوشنز کیا ہے؟ آپ نے اکثر بڑی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، بکس پڑھی ہوں گی بڑی بڑی، ان میں کیا ہوتا ہے؟ اچھی صحت کے لیے واک کریں، صبح اٹھیں، سیر کریں، کھانے میں یہ چیزیں کھائیں اور وغیرہ وغیرہ۔ اس سے انکاری تو نہیں ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم چیز وہ کیا ہے؟ انسان کو چاہیے اپنی طبیعت کے اندر، اپنی ذات کے اندر، نمبر 1 خوف کو ختم کریں، اپنی ذات میں سے، اپنے اندر سے لالچ کو ختم کریں، اپنے اندر سے حسد کو ختم کریں، اپنے اندر سے منافقت ختم کریں، اپنے اندر سے غصہ ختم کریں، اپنے جھگڑے ختم کریں، اور اس کی جگہ صلح رحمی کو دیں، محبت کو دیں، بھائی چارہ کو دیں، مدد ہونی چاہیے، خوش اخلاقی پیدا کریں۔ آپ کا یہ چیزیں اگر آپ کی ذات میں، ہماری ذات میں یا ہمارے اندر آ جاتی ہیں تو پھر دنیا میں لوگوں کا جو شوگر کا لیول ہے وہ خود بخود مینٹین ہو جائے گا، بلڈ پریشر ٹھیک رہے گا، اور ہارٹس کی جو بیماریاں نا، دل کی بیماریاں، وہ بھی کنٹرول میں آ جائیں گی۔ اور اگر انسان کی طبیعت میں غصہ، حسد یا جھگڑا، بدلہ لینا، اگر یہ چیزیں رہتی ہیں تو پھر معاف کیجیے گا، پھر جو ہے انسان کے طبیعت میں جو ہے وہ خرابی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، ذہن خراب ہوگا، اس میں تناؤ پیدا ہوگا۔ یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جس سے انسان کی طبیعت میں ایک تناؤ پیدا ہوتا ہے، ذہن میں ایک تناؤ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ 1000 واک کریں، آپ 1000 اچھا کریں، جب مائنڈ ہی نہیں ہے صحیح، جب مائنڈ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں، ایکسرسائز کلب میں ہم لوگ آج سے کچھ 6-7 سال پہلے جایا کرتے تھے، چھوڑے ہو بھی مجھے بھی ایک ٹائم ہو گیا۔ تو وہاں 2 دوست تھے، وہ آتے تھے، تو وہ ایک دن نا بینچ پریس لگا رہا تھا، تو ہو گیا کوئی مسئلہ، تو وہ اپنے دوست کو کہتا، یار آج میں شام نو مامے دے گھر جانا، میں مامے نو چھڈنا نہیں یار، انہیں کیسی گل کرتی ہے
میں ہوں جا کے نا ہوں پتہ کرنا ہے کہ مطلب کی چکر ہے گا. مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، جب آپ واک کر رہے ہیں، آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ اسی طرح کے لوگ واک کر رہے ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ یا اکیلے یا تو ان کے ذہن میں عداوت چل رہی ہو یا ان کے ذہن میں جو ہے کوئی کسی کے خلاف کوئی نفرت چل رہی ہو، تو وہ پھر وہ چیزیں بیکار ہو. پہلی چیزیں یہی ہیں کہ اپنی ذات کے اندر یہ چیزیں پیدا کریں. رسپیکٹ، لو یور جونیئر، رسپیکٹ یور سینئر. یہ ایک فارمولہ ہے اپنی لائف کو جو ہے اچھا کرنے کا، اپنی لائف کو ایک جسے کہتے ہیں ایک اچھے راستے پہ استوار کرنے کا، اس سے جھگڑوں کا بھی جو ہے نا کافی جھگڑے سے ختم ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں. اور جب آپ دوسروں کی جب آپ کچھ اچھی غذا کھاتے ہیں، جب کوئی آپ اچھا کھانا کھاتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ آپ کے جسم کا حصہ بنتا ہے. لیکن جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ آپ کی روح کا حصہ بنتا ہے، آپ کی روح کو تسکین ملتا ہے، آپ کو ایک ایسی قوت ملتی ہے جس کا کوئی الٹرنیٹ ہی نہیں ہے. وہ قوت جو ہے وہ پیسوں سے نہیں ملتی، وہ قوت کسی اور چیز سے. جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے نا وَأَمَّا مَا يَنْفُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں بقا اس کے لیے ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے. یہی وہ دوا ہے، یہی ہر بیماری کا حل ہے، یہی ہر بیماری کا علاج ہے. اگر ہم اس طریقے سے اپنی زندگیوں کو ڈھالیں گے تو ہمارے جو جسمانی ذہنی جو ہماری جو تناؤ بیماری ہے نا وہ کافی کم ہوں گی. اور آج کی سائنس، آج کی جدید دنیا، آج کے جو ماہرین ہیں وہ ذہنی مریض جو ہوتے ہیں ان کے لیے ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کوئی جانور پال لیں، آپ کوئی جانور پال لیں. 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے جو نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بکری پالنے میں خیر و برکت ہے. مطلب آپ کوئی جانور پالتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ جانور، بکری نا بڑا ایک مسکین سا، ایک کہنا کہ معصوم سا ایک جو ہے نا ایک جانور ہے. تو جب آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں وہ شرارت بھی کرتا ہے، آپ اس کو ادھر سے روکتے ہیں ادھر بھاگتا ہے، اس سے آپ کی طبیعت کے اندر برداشت کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور آپ کا ٹائم جو ہے نا وہ فضول، مطلب آپ کے پاس اگر وقت ہے تو وہ فضول چیزوں میں نہیں جاتا، تو آپ اس کے ساتھ وقت صرف کرتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کی اپنی جو ہے نا حالت وہ بہتر رہتی ہے اور آپ دوسروں کے کام آئیں. دوسروں کے کام آنے میں یعنی کہ آپ دوسرے کام آئیں تو ضروری نہیں کہ اگر جو چیز آپ کے پاس ہے، اگر آپ کے پاس دولت ہے تو دولت شیئر کریں، آپ دولت سے کسی کے کام آ سکتے ہیں، کسی کے کام. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کئی لوگوں کے پاس وقت ہوتا ہے کہ اپنے کام کاج کر کے ان کا ٹائم ہوتا ہے تو بجائے وہ کسی کے کام ہے، کوئی بیمار ہو گیا اس کے پاس چلے جائیں، ہاسپٹل کسی کو لے جائیں ہاسپٹل، مگر کسی کا نہیں ہے اس کے ساتھ بیٹھیں. اگر آپ کے پاس گھر میں کچھ ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں، کوئی مانگنے آ جاتا ہے آپ اس کو وہ دے دیں. یعنی کہ کسی بھی طریقے سے آپ مددگار ثابت ہوں اور اپنے ذہن سے، اپنے دلوں سے جو ہے نا یہ اگر نفرتیں اور یہ جھگڑے یا منافقت اگر ختم کرتے ہیں تو یقین کریے اس میں آپ ہی کے ذات کا فائدہ، آپ کا بلڈ پریشر جو ہے نا وہ ٹھیک رہے گا، آپ کا اپنا ذہن ٹھیک رہے گا اور اس طریقے سے جو زندگی میں نا ایک سکون سا آتا ہے. اور بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے زندگی گزارنے کا کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، آپ کی ذات دوسرے کے لیے آسانی کا سبب بنے. بلکہ نماز پڑھیں تو دعا بھی یہی کریں کہ یا اللہ تو ہمارے لیے بھی آسانی پیدا کرو اور ہمیں اس قابل بنا کہ ہم دوسروں کے لیے آسانی کا سبب بنیں. تو پھر اس کے بعد جب یہ چیزیں آپ کی ذات میں آتی ہیں تو پھر ایکسرسائز بھی آپ کرتے ہیں، واک بھی اگر آپ کرتے ہیں یا خوراک میں جو چیزیں وہ یہ بھی پھر یہ ساری چیزیں سب کام کرتی ہیں. تو انشاءاللہ فی الحال اتنا کافی ہے اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. عزیزان من، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میری فردر ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. اللہ حافظ.